السلام علیکم. یو آر لسننگ محمد ہاشمی اینڈ ویلکم ٹو ایم ایس کمپیوٹر اکیڈمی. سو گائز، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح آپ مائی ایس کیو ایل کے اندر ورک کر سکتے ہیں، اور ہم مائی ایس کیو ایل کا کمپلیٹ انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے فیچرز کو دیکھیں گے اور اس کو ایکسپلور کریں گے. سو گائز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے ٹاسک کی جانب. تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے زیمپ. آئی ہوپ آپ نے اس کو انسٹال کر رکھا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے زیمپ کو اوپن کر لینا ہے. سو زیمپ جو ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے. اب یہاں پہ اس کو ہم نے اس کی سروسز کو اپاچی اور مائی ایس کیو ایل کی سروسز کو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پہ جو کلر ہے ان کا تھوڑا چینج ہو جائے گا. اس کا کلر جو ہے وہ یہاں پہ چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ دونوں سروسز اپاچی اور مائی ایس کیو ایل سٹارٹ ہو چکی ہیں. اب ہم یہاں سے براؤزر کو اوپن کرتے ہیں. یہ ہم نے براؤزر کو اوپن کر لیا اور یہاں پہ ہم پاتھ دیں گے. یہ ہم پاتھ دیں گے 127.0.0.1. اس کو ہم یہاں پہ انٹر کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کا ہمارے پاس جو ہے انٹرفیس آ جائے گا. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے پی ایچ پی مائی ایڈمن. یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم بہت کچھ اس میں سیکھیں گے پی ایچ پی کے بارے میں. اور انٹروڈکشن جو ہوگا، بیسک جو چیزیں ہوں گی جو ہم موسٹلی پروجیکٹس کے اندر یوز کرتے ہیں، وہ آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ پی ایچ پی کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ نے کس طرح اس کو کنیکٹیویٹی کروانی ہے پی ایچ پی کے ساتھ. اور جیسے آپ کے پاس ہو گیا جاوا ہو گیا، کہ جاوا کو آپ کس طرح کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اس طرح کے آپ ٹاسک کر سکتے ہیں. جب آپ کو اس کو یوز کرنا آتا ہوگا اس کے بعد آپ کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرے گا. سو اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ٹیبز ہیں. تو ان میں سب سے پہلے جو ہے ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ ڈیٹا بیس. اس کے اوپر میں یہاں کلک کرتا ہوں. سو ڈیٹا بیس آ گیا. اب ہم نے یہاں پہ ڈیٹا بیس کا نیم دینا ہے. تو میں یہاں پہ دیتا ہوں ٹیسٹ انڈرسکور. اس کے بعد یہاں اس کا نیم لکھتا ہوں کالج. ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پہ نیم دے دیا اس کو. اور یہاں پہ آپ نے اس کو ڈیٹا بیس کو کریٹ کر دینا ہے. سو یہاں ہمارے پاس میسیج آ گیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں کریٹ کالج. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکی ہے. اب جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم نے ٹیبلز کی فارم میں سٹور کروانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے ٹیبلز. تو اب ہم ڈیٹا بیس کا نیم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹیسٹ انڈرسکور اور ٹی بی ایل. ٹھیک ہے، یہ نیم اس کا ہم یہاں پہ رکھتے ہیں. اور اس کے جو نمبر آف کالمز ہوں گے وہ یہاں پہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بڑھانا چاہیں تو اوپر آپ پریس کریں گے، اور اگر آپ کم کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ اس کو پریس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مینولی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ انٹر کر دیا 4. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے گو کے اوپر. سو یہ ٹیبل جو ہے وہ لوڈنگ ہو گیا ہے. اور اب یہاں پہ ہم نے ان ٹیبلز کے نیم رکھنے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ رول نمبر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رول نمبر. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انٹیجر ہوتی ہے. ہم نے یہاں پہ جو ہے اسٹوڈنٹ کا نیم لکھنا ہے. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایس ٹی ڈی، اس کے بعد انڈرسکور نیم. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو ٹائپ ہے یہاں پہ وہ ہم یہاں پہ وار چار دیں گے، یہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اس کی جو لینتھ ہے، اس کی لینتھ 11، اور اس کی جو لینتھ ہے وہ ہم یہاں پہ 50 رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا ایڈریس اسٹوڈنٹ کا. ٹھیک ہے، ایڈریس ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. اگر آپ کمپلیٹ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ ADD بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایڈریس ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کی ایج انٹر کریں گے، ایس ٹی ڈی انڈرسکور ایج. ٹھیک ہے، اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ انٹیجر ہوگی. اور اس کی جو لینتھ ہے وہ ہم یہاں پہ 3 انٹر کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک تو اس کی نل جو انڈیکس ہے وہ ہم نے یہاں پہ پرائمری رکھنا ہے. پرائمری کا بینیفٹ کیا ہے کہ یہ جو ٹائپ ہوگی اس کی نمبرنگ کی ریپیٹیشن ہوگی وہ نہیں ہوگی اس کے اندر. یعنی ایک نمبر جو ہے وہ بار بار ریپیٹ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ آ گیا اس کے بعد دوبارہ وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. اور گو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. یہ ہم نے یہاں پہ اس کو پرائمری کر دی کی کو. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے آٹو انکریمنٹ، AI جو لکھا ہوا ہے نا کمنٹس. سو آٹو انکریمنٹ ہے، آپ نے اس کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے.
بس آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم پروگرامنگ کے اندر ایک انکریمنٹ لگاتے ہیں کہ ایک ایک کا اضافہ ہوتا رہے, تو اس کے اندر بھی جو کاؤنٹنگ ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی ایک کا انکریمنٹ ہوتا رہے گا. تو اب ہم یہاں سے اس کو سیو کر لیں گے. آپ یہاں سے اس کو پریویو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہاں سے اس کو سیو کرتا ہوں. سو گائز دیکھیں ہمارے پاس جو اسٹرکچر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس براؤزر ہو گیا. جو براؤز ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ٹیبل جو ہے وہ شو ہوگا, اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس اسٹرکچر ہے. ہمارے پاس اسٹرکچر دیا گیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایک چابی بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس پرائمری کی ہے, یہ اس چیز کی جو ہے ریپرزنٹیشن کر رہی ہے. اور یہاں پہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, ڈراپ بھی کر سکتے ہیں, چینج اینڈ مور سیٹنگ اس کے اندر آپ فردر کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایس کیو ایل اور اس کے بعد انسرٹ. پہلے ہم انسرٹ ڈیٹا کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم فردر باقی ٹیبز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ہمارے پاس رول نمبر ہے یہ تو آٹو انکریمنٹ ہے, اور اس کے اوپر ہم نے پرائمری کی لگائی ہے, تو اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے. اب جو ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا نیم, تو میں یہاں پہ نیم دیتا ہوں مدثر ہاشمی, اور یہاں پہ جو ایڈریس ہے وہ میں دیتا ہوں ملتان پاکستان, ٹھیک ہے. اور جو ایج ہے اس کی وہ 21 ایئرز, اور یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے, گو کے اوپر کلک کر دیں گے. سو ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ انسرٹ ہو چکا ہے. اب یہ ہمیں ایس کیو ایل شو کرا رہا ہے. اب یہاں براؤز کے اندر جائیں گے اور ہم واچ کریں گے, اس کو دیکھیں گے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نیم اور ایڈریس اور اس کی ایج اور رول نمبر بھی یہاں پہ آ چکا ہے. اب رول نمبر کی آٹو انکریمنٹ کے لیے ہم ایک اور ڈیٹا یہاں پہ انسرٹ کر کے دیکھتے ہیں. بلکہ انسرٹ کرنے کے بجائے میں آپ کو یہاں سے ایس کیو ایل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ سی ایس کر رہے ہیں, بی ایس سی ایس کر رہے ہیں, یا آئی ٹی کر رہے ہیں, یا سافٹ ویئر انجینئرنگ, آئی تھنک سو ان تمام ڈگریز کے اندر جو ہے نا آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ڈیٹا بیس. تو ڈیٹا بیس کے اندر آپ کو کیوریز جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو آپ یہاں سے ایس کیو ایل کی ہیلپ سے یہاں سے آپ کیوریز جو ہے نا وہ جنریٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. آپ یہاں سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ خود سے جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کو ٹاسک اسائن کیے جائیں گے تو آپ نے مینولی یہاں سے ٹیبلز جنریٹ کرنے ہیں اور ان کی جہاں پہ کیوریز بن جائیں گی. اب یہاں سے ہم انسرٹ کرتے ہیں ڈیٹا, ٹھیک ہے. سو گائز ہم نے یہاں پہ دیکھیں کہ ایک تو ہمارے پاس رول نمبر جو ہے وہ پرائمری کی لگائی ہم نے, اور آٹو انکریمنٹ ہے, تو یہاں سے ہم اس کو اریز کر دیں گے. یہ ہم نے یہاں سے اریز کر دیا, اور اس کی جو پہلی ویلیو ہوگی وہ یہاں پہ جو ہم نے انٹر کرنی ہے وہ بھی ہم یہاں سے اریز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کا نیم لکھیں گے اور اس کا ایڈریس اور اس کی ایج. تو سنگل کوٹیشن میں ہم لکھیں گے اسٹوڈنٹ کا نیم. اب میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں علی, اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ وہ میں انٹر کرتا ہوں اس کا ایڈریس. سو میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں ملتان, اور اس کے بعد تھرڈ ون جو ہے وہ ہم یہاں پہ ایج انٹر کریں گے. تو اس کی ایج جو ہے وہ 25 ایئرز ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کر دی. اب ہم یہاں سے گو کر جائیں گے. سو دیکھیں ڈیٹا جو ہے وہ سکسیزفلی یہاں پہ انٹر ہو چکا ہے. اب ہم براؤز کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس کو. تو دیکھیں ہمارے پاس مدثر ہاشمی ڈیٹا بھی ایڈ ہو گیا ہے, اور علی جو ہے وہ بھی یہاں پہ ڈیٹا ایز اے ڈیٹا انٹر ہو چکا ہے. اب دونوں کام, ایک کام ہم نے یہاں سے انسرٹ سے کیا ہے, اور اب یہ دیکھیں دونوں انٹر ہو چکے ہیں. اب ایک کام ہم نے مینولی انسرٹ کیا ہے ڈیٹا کو, اور ایک جو ہے نا کیوری کی ہیلپ سے ہم نے ڈیٹا کو انسرٹ کیا ہے. اب یہ دو ہم نے یہاں سے انڈرسٹینڈ کر لیے. اب سرچ میں کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ڈیٹا کو سرچ کرنا ہو تو آپ یہاں سے ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں. اب براؤز کیا ہوتا ہے, اس کے اندر اسٹوڈنٹ کا جو ڈیٹا ہم نے انسرٹ کیا ہے وہ ہمیں شو آؤٹ کروا رہا ہوتا ہے, اور جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں ٹوٹل جو ٹیبلز ہوتے ہیں اس کے اندر جو کالمز ہوتے ہیں ان کو شو کروا رہا ہوتا ہے. سو گائز اگر دیکھیں اگر آپ یہاں پہ کسی بھی رو کو ایڈ کرنا چاہیں, یہاں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نیم کے بعد اسٹوڈنٹ لاسٹ نیم ہونا چاہیے تھا, تو آپ بھول گئے ہیں ڈالنا, تو آپ کس طرح اس کو یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آپ نے ایک کالم انٹر کرنا ہے. تو یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس کے بعد اس کو لگانا ہے, مطلب انٹر کرنا ہے کالم کو. تو ہم یہاں چاہ رہے ہیں کہ نیم کے بعد, ٹھیک ہے, نیم کے بعد ہم انٹر کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہاں پہ کیا کر دوں گا, گو کر دوں گا. تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ہو گیا. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, یہاں ہم اس کا ڈیٹا انٹر کریں گے, کون سا آپ نے ٹیبل کون سا بنانا ہے. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ STD لاسٹ نیم, ٹھیک ہے. یہاں پہ وارچار لکھیں گے, لاسٹ نیم وارچار, اور اس کی لینتھ جو ہے وہ ہم یہاں پہ 100 نہیں بلکہ 50 رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں.
سو گائز اب ہم براؤز کے اندر جائیں گے اور یہاں اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ تو ہے ہمارے پاس ڈیٹا جو انسرٹ کیا ہوا تھا. اب اسٹرکچر کے اندر جائیں گے اور اسٹرکچر کے اندر جو ہے ہمیں وہ شو کروائے گا کہ آپ کا ایک اور کالم یہاں پہ انٹر ہو چکا ہے. دیکھیں یہاں پہ کہ اسٹوڈنٹ لاسٹ نیم. اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہم نے ایک اور کالم جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کر دیا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ ایک اور کالم انٹر کر دیا اور آپ یہاں پہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ یہاں سے اس کو ڈراپ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, پرائمری کی لگانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ یہاں پہ اس کو ڈراپ کرنا چاہیں تو آپ نے اس کو اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے وہ ڈراپ ہو جائے گا. تو یہاں سے آپ یہاں سے اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو کسی کالم کو یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ یہاں ڈراپ کے اوپر کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کالم وغیرہ انٹر کرنا ہو تو آپ یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں. نمبر آف کالمز بھی انٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک سے زیادہ انٹر کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ مینولی انٹر کر سکتے ہیں کتنے کالمز جو ہے آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس انڈرسٹینڈیبل ہیں, یہ براؤز اور اس کے بعد اسٹرکچر اور یہ سب ہم نے یہاں سے انڈرسٹینڈ کر لیے ہیں. ایس کیو ایل کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے, اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کر لیا. اب دیکھیں اس کے اندر سلیکٹ کی کیوری ہوتی ہے اور اس کے بعد سلیکٹ, یہ سلیکٹ آل ہوتی ہے, سلیکٹ ہے سمپل سلیکٹ ہے. اس کے بعد انسرٹ ہو گیا. آپ نے ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہو یعنی جہاں پہ ہم نے علی لکھا اس کی جگہ آپ محمد ہاشمی لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ڈیلیٹ کرنا چاہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کلیئر کرنا چاہیں یعنی کسی اسپیسیفک نمبر کو آپ کلیئر کرنا چاہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ چھٹیاں کرتا ہے, اس کو ہم یہاں سے اسپیل کر رہے ہیں یونیورسٹی سے یا کالج سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا کام آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس امپورٹ اور ایکسپورٹ, یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور سرچ کو بھی ہم نے یہاں سے دیکھ لیا. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا. یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں پریویلیج ہمارے پاس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آپریشنز ہیں. تو آپریشنز میں ہمارے پاس کیا ٹاسک ہوتے ہیں دیکھیے ہم کہ موو ٹیبل ڈیٹا بیس. آپ اگر ایک ڈیٹا بیس سے دوسری ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو موو کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ موو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ٹیبلز کے آپشن ہے. اگر آپ ٹیبل کا جو نیم ہے وہ یہاں سے رینیم کرنا چاہیں, مثال کے طور پر میں نے لکھا ٹیسٹ ٹی بی, تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں ایس ٹی یو. ٹھیک ہے, ایس ٹی یو میں لکھ دوں یہاں پہ اور اس کو یہاں سے میں گو کے اوپر کلک کر دوں. آپ دیکھیں کہ ٹیبل کا جو نیم ہے ہیز بین رینیم ٹو ایس ٹی یو. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہے یعنی یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے ٹیسٹ کالج اور ٹیبل کا جو نیم ہے وہ ایس ٹی یو ہو چکا ہے بجائے ٹیسٹ ٹی بی ایل. ٹھیک ہے, ہم نے اس کا نیم جو ہے وہ چینج کر لیا ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس آپشن کے اندر اور کون کون سے فیچر ہیں. تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے اس کا جو ٹیبل ہے اس کے ڈیٹا کو اگر آپ کاپی کرنا چاہیں. دیکھیں ایک تو ہے ہمارے پاس اسٹرکچر. اگر آپ صرف ٹیبلز کے نیم جو ہیں وہ آپ یہاں سے کاپی کرنا چاہیں تو اسٹرکچر اونلی کے اوپر کلک کریں گے, اور اگر آپ یہاں سے اسٹرکچر اور ڈیٹا دونوں آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور ڈیٹا اونلی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایڈ ڈراپ ٹیبل, اگر آپ نے ٹیبل کو ڈراپ کرنا ہو جو کہ ہم پیچھے کر چکے ہیں تو آپ وہاں سے ڈراپ بھی کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی جو ہے ٹیبل کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اینڈ آٹو انکریمنٹ کو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دو لاسٹ میں آپشن ہے, ایک ہے ہمارے پاس کہ ٹرنکیٹ اور ایک ہے ہمارے پاس ڈیلیٹ دا ٹیبل ڈراپ. تو جو ڈراپ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو جو ٹیبل ہوتا ہے وہ اس کو پرماننٹلی اور وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے, یعنی جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا اور جو آپ کا ٹیبل ہوتا ہے اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اور جو ٹرنکیٹ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ٹیبل کے ڈیٹے کو وینش کر دیتا ہے, ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹے کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور جو آپ کے ٹیبلز ہوتے ہیں اور جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو وہ ڈیلیٹ نہیں کرتا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ اس طرح ہوگا کہ آپ کا جو ٹیبل ہے اس کو خالی کر دیتا ہے, اس کے ڈیٹے کو وہ ریموو کر دیتا ہے. ٹرنکیٹ کا کام یہی ہوتا ہے, اور ڈراپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ سارے ٹیبل کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے, ڈیٹا پلس ٹیبل اسٹرکچر. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پاس ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. اب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کو. موسٹلی آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ بعض جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں, ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں, فائور کے اوپر ورک کرتے ہیں, اپ ورک کے اوپر ورک کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر ورک کرتے ہیں. تو وہ جب کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. تو وہ جو ڈیٹا بیس بناتے ہیں وہ کس طرح ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ یہاں سے ڈیٹا بیس جو بناتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہاں سے ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایکسپورٹ کو دیکھتے ہیں, تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس ایکسپورٹ اوپن ہو چکا ہے. تو ایکسپورٹ اگر آپ ڈیٹا کو جو ہے ایکسپورٹ کرنا چاہیں یہاں سے ڈیٹا بیس کو,
تو وہ آپ یہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہاں سے جو ہے فارمیٹ جو ہے وہ آپ نے ایس کیو ایل کو ہی رکھنا ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے گو ٹو کر دینا ہے. اب یہ جو ہے ایس ٹی یو یہ ہمارے ٹیبل کا نیم ہے, ٹھیک ہے. سو اگر ہم اس کو ایڈ کرنا چاہیں دوبارہ تو ہم کیا کریں گے, یہاں آپریشن کے اوپر آ کے ہم نے اس ٹیبل کو جو ہے وہ یہاں سے ڈراپ کر دینا ہے پورے ٹیبل کو, اور ڈراپ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو امپورٹ کریں گے اسی ڈیٹا بیس کے اندر. یعنی کون سی ڈیٹا بیس, ٹیسٹ کالج کے نیم سے جو تھی. سو یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں, ڈراپ کرتا ہوں ٹیبل کو, اوکے کر دینا ہے آپ نے یہاں سے. سو دیکھیں ہمارا جو ٹیبل تھا وہ سکسیزفلی یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے. اب جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے اس کا نیم وہی ہے, ٹیسٹ کالج, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے, اور جو ہم نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا تھا, جو ہم نے ڈیٹا ایکسپورٹ کیا تھا, اس کو ہم اب امپورٹ کریں گے. یعنی جو آپ کا یوزر ہوگا, آپ جو ڈیٹا اس کو پرووائڈ کرو گے, آپ اس کو ایکسپورٹ کر کے دو گے. اب وہ یوزر اس کو کیسے یوز کرے گا, تو وہ اس ڈیٹے کو امپورٹ کر لے گا. اب امپورٹ کیسے کرے گا, آپ نے امپورٹ کے اوپر جانا ہے, اس کے اوپر کلک کیا آپ نے, اس کے بعد آپ نے چوز فائل کے اوپر کلک کرنا ہے. اب جو ڈیٹا اس نے ایکسپورٹ کر کے آپ کو سینڈ کیا تھا, آپ نے وہیں سے اس کو یہاں پہ امپورٹ کر لینا ہے. آپ نے اس کو سلیکٹ کیا, اوپن کر لینا ہے یہاں سے, اور اس کے بعد آپ نے یہاں گو کے اوپر کلک کر دینا ہے. سو دیکھیں یہ سکسیزفلی جو ہے یہ ورک کر رہا ہے, اور یہ ہمارے پاس ٹیبل جو ہے وہ انسرٹ ہو چکا ہے. اب وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا, یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ کالج, اور اس کے اندر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس اب ٹیبل ایڈ ہو چکا ہے. آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے. سو دیکھیں گائز وہی ڈیٹا جو ہم نے ڈیلیٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس دوبارہ امپورٹ ہو چکا ہے. سو گائز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.